عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی سورہ کریمہ جس کو سورہ عصر کہا جاتا ہے، یہ سنی آپ نے۔ قرآن مجید کی چھوٹی صورتوں میں یہ وہ سورہ کریمہ ہے جو اکثر و بیشتر ہر مسلمان کو نہ صحیح لیکن زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ آج کا خطبہ سورۃ العصر کی مختصر سی تفسیر۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کریمہ کے اندر سب سے پہلے زمانے کا ذکر کیا ہے اور قسم کے ساتھ زمانے کا ذکر کیا۔ اس کی تفصیل سننے سے پہلے ہم اس سورہ کریمہ کی فضیلت سنتے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ آئیے اس تعلق سے ایک حدیث سنیے۔ وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذ التقیا لم يتفرقا حتى احدهما على الاخر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثم يسلم احدهما على الاخر رواہ الطبرانی فی معجم الاوسط۔ حدیث حسن صحیح ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا ایک معمول ہوا کرتا تھا کہ جب بھی آپس میں کسی راستے میں ایک دوسرے کو ملتے تو سلام کرتے، اس سلام کے ساتھ ساتھ جب ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ہوتا تو وہ اپنا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ سے اس وقت جدا نہ کرتا جب تک وہ سورہ عصر اس کو نہ سنا لیتا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب ملتے تو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے وہ کہتا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر جدا ہو جاتے، بات ختم۔ آج اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو لوگ سمجھیں گے اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، سورہ عصر پڑھ رہا ہے، مصافحہ کیا، السلام علیکم، ہاتھ ملایا اور سورہ عصر پڑھی اور جدا ہو گیا۔ یہ کوئی مصافحے کے طریقے میں سے نہیں ہے، یعنی یہ کوئی وہ سنت نہیں ہے کہ جس پر پابندی سے عمل کیا جائے۔ چیز کیا تھی؟ وہ ایک دوسرے کو ایک سوچ دیتے تھے، ایک فکر دیتے تھے، ایک منہج دیتے تھے جو اس سورہ کریمہ کے اندر موجود ہے کہ بندہ ایک دوسرے کو ملتا ہے، سلام کرتا ہے اور کہتا ہے سن بھائی زمانے کی قسم سارے انسان خسارے میں۔ مختصر سا ترجمہ اس کا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سارے کے سارے خسارے میں ہے۔ اے میرے ساتھی تو سن لے، سارے خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں خسارے سے بچیں گے وہی لوگ جن کے اندر 4 صفاتیں پائی جائیں گی۔ پہلی صفات جو لوگ ایمان لے آئے، دوسری وعملوا الصالحات، تیسری وتواصوا بالحق، اس نے حق کی پہچان کی، حق کو سمجھا، حق کے اوپر عمل کرتا رہا اور اسی حق کی دوسرے کو وصیت کی۔ وتواصوا بالصبر، اور اس حق پر چلنے کے ساتھ ساتھ دشواریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اس پہ صبر کر لینا۔ جس کے اندر یہ 4 صفاتیں ہوں گی، ایمان، اعمال صالحہ،
التواصی بالحق اور تواصی بالصبر وہ خسارے سے نجات پا جائے گا۔ ہر بندہ ایک دوسرے کو یہ کہہ دیتا، یاد دلا دیتا۔ یہ سورہ کریمہ کی اہمیت دیکھو، فضیلت دیکھو، اس کے اندر کیا چیز کہی گئی ہے۔ اس کی شروعات ہے والعصر۔ عربی میں قسم کے لیے 3 حرف آتے ہیں، ایک واو، ایک با اور ایک تا۔ واللہ اللہ کی قسم، تاللہ اللہ کی قسم، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا تاللہ لاکیدنکم اصنامکم، اللہ کی قسم ان تمہارے بتوں کی میں خود ہی خبر لوں گا ایک دن۔ باللہ اللہ کی قسم، تو قسمیہ صرف 3 حرف ہیں، واللہ، باللہ، تاللہ، اس کے علاوہ قسم کے لیے کوئی اور حرف نہیں ہے۔ یہاں واو قسمیہ ہے، والعصر قسم ہے زمانے کی۔ اللہ رب العالمین نے کس کی قسم کھائی ہے؟ زمانے کی قسم۔ اللہ تعالیٰ جس مخلوق میں سے جس کی بھی قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مکلف بنایا ہے اس بات کا کہ وہ صرف میری قسم کھائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 7 مقامات ایسے ہیں جن پر اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ بقیہ زیادہ تر مخلوقات کی قسم کھائی، اور جس چیز کی رب العالمین نے قسم کھائی ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ اگر اس پہ سرچ کیا جائے، اس پہ غور کیا جائے کہ آخر اللہ نے اسی لفظ کی، مخلوق میں سے اس کی، زمانے کی ہی قسم کیوں کھائی، تو پتہ چلے گا کہ کتنی اہم چیز کی اللہ نے قسم کھائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص سے سنتے ہیں، وہ کہتا ہے والکعبۃ، کعبہ کی قسم۔ حدیث ہے وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سمع رجلا والکعبۃ قال اللہ، خبردار حضرت عبداللہ ابن عمر نے جیسا سنا اور کہا لا تحلف بغیر اللہ، خبردار اللہ کے علاوہ کی قسم مت کھا۔ کیوں بھائی، کیوں نہ کھاؤں؟ کہا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ یہ سنن ترمذی کتاب الایمان کی روایت۔ ایک شخص کو سنا تو فوراً ٹوکا، وہ کہتا تھا کعبہ کی قسم۔ اچھا، کعبہ اسلامی شعار میں سے ہے، ایک مقدس جگہ ہے، اس سے مقدس جگہ دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، ایک بہترین چیز ہے، اس کی قسم کھانا شرک ہے۔ پتہ یہ چلا پھر کسی اور کی قسم بدرجہ اتم شرک ہے، اس کی کھانی ہی نہیں چاہیے۔ لیکن ایک عام ماحول بن چکا، اور ایک یہ کہ لوگ ان چیزوں کو شرک سمجھتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ شرک کی ڈیفینیشن ہر انسان نے اپنے ذہن سے سمجھی ہے یا اپنے تئیں سمجھی ہے کہ یہ شرک ہے، بس یہ تو شرک ہے ہی نہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی نے جیسا ایک سے سنا فوراً ٹوکا۔ ہم کئی مرتبہ دن و رات میں لوگوں سے سنتے ہیں روزی کی قسم، ماں کی قسم، سر کی قسم، بھئی اس کی قسم، اس کی قسم، نبی کی قسم، فلاں کی قسم، یہ سب کیا ہے؟ سب شرک ہے۔ فوراً روکا، کہا نہیں، قسم صرف اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم یہاں پہ زمانے کی کھائی، کہا والعصر، زمانے کی قسم۔ یہاں ایک چیز سنیے عصر کے تعلق سے۔ عصر کا معنی ہوتا ہے زمانہ۔ زمانے کے لیے قرآن نے ایک حرف اور استعمال کیا ہے، وہ ہے دہر۔ دہر معنی بھی زمانہ اور عصر معنی بھی زمانہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور دونوں کے نام سے سورہ کریمہ ہیں قرآن مجید میں، ایک ہے سورۃ العصر، ایک ہے سورۃ الدہر، جس کو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری میں سورہ دہر، 29ویں پارے میں ایک اور 31ویں پارے میں۔ دونوں کا معنی زمانہ، دہر معنی بھی زمانہ اور عصر معنی بھی زمانہ، اور دونوں کے نام سے سورہ۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ دہر کی قسم نہیں کھائی اللہ نے، یہ بھی ایک علمی اور عبرت کی چیز ہے۔ اللہ نے قسم کھائی ہے عصر کی، دہر کی نہیں۔
دہر کسے کہتے ہیں؟ دہر کہتے ہیں من اول دنیا الی آخری، دہر اس زمانے کو کہتے ہیں اس دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، اس دورانیہ کا نام دہر ہے۔ جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر قیامت کے آنے تک یہ جو زمانہ ہے دنیا کا، اس کا نام کیا ہے؟ دہر۔ یہ بھی زمانہ ہے، اس پورے زمانے کو دہر کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کی قسم نہیں کھائی، کیوں آخر؟ اور عصر کہتے ہیں من ولادتہ الی وفاتی، ایک انسان کی ولادت سے لے کر اس کی وفات تک کے زمانے کو عصر کہتے ہیں۔ اس کی قسم کھائی۔ اس میں علمی نکتہ کیا ہے اور عبرت کی بات کیا ہے؟ ایک انسان شروع دنیا سے لے کر آخر تک مطلب ہی نہیں، کوئی نہیں رہ سکتا۔ وہ جو 900 سال تک رہے، 1200 سال تک رہے، وہ بھی پورا دہر زمانہ نہیں پا سکی۔ لیکن اگر کسی نے 30 سالہ زندگی اس دنیا میں جی، 20 سالہ زندگی جی، عصر پایا، اس نے اس کا زمانہ پایا، کہتے ہیں نا فلاں کے عصر میں ایسا ہوا تھا، کیا مطلب؟ اس کی دور میں۔ عمر بن عبدالعزیز کے عصر میں ایسا ہوا، عمر بن خطاب کی خلافت میں ایسا ہوا، کیا مطلب؟ ان کے دور میں ایسا ہوا۔ تو دہر معنی بھی زمانہ، عصر معنی بھی زمانہ۔ فرق یہ ہے کہ دہر کہتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک پوری دنیا کو، اس زمانے کا نام دہر، اور عصر ہر انسان کا زمانہ، اس کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے میں ہر انسان سے مخاطب ہوا ہے۔ والعصر، اے انسان تیرے اس زمانے کی قسم جس میں تو جی رہا ہے، اے انسان اس زمانے کی قسم کہ جس میں تو نے ولادت سے لے کر وفات تک جو تو جی رہا ہے نا، اس کی قسم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کس سے مخاطب ہے؟ سارے لوگوں سے، کوئی بچ ہی نہیں پایا۔ ہر زمانے کے لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اس آیت میں اللہ کا خطاب اس سے ہے، اور چوکنا کرنے والا خطاب، ایسا خطاب، والعصر، زمانے کی قسم۔ کیا؟ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ یہاں عصر کے تعلق سے دو علمی بات اور سنیے۔ عصر کسے کہتے ہیں؟ عصر کا لفظی معنی زمانہ۔ کون سا زمانہ؟ انسان کی ولادت سے لے کر اس کی وفات تک، اس کو کہتے ہیں عصر۔ عصر کا مفہوم کیا ہے؟ آخر اللہ نے اس عصر کی قسم کیوں کھائی ہے؟ ایک ہر انسان سے اللہ کیوں مخاطب ہوا ہے جملے کے اندر؟ دو چیزیں ہیں۔ عصر کے تعلق سے قرآن میں دو آیتیں اور ہیں، دو قسم کی آیتیں بہت ساری ہیں۔ ایک یہ عصر کہتے ہیں تیز و تند ہوا کو، عصر سرسرین، تیز چلنے والی ہوا۔ انسان تیرے اس زمانے کی قسم جو تیز ہوا کی طرح چل رہا ہے، تو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا تیری موت آ جائے گی۔ کیا سوچ اور کیا فکر دی ہے اللہ نے، اور کس چیز کی قسم کھائی ہے۔ زمانہ ایسا بیت رہا ہے، پتہ ہی نہیں، ابھی 2010 تھا، 22 ختم ہونے جا رہا ہے۔ بندہ خود تعجب کرتا ہے، ارے بچے کی زندگی ابھی 8 سال کا ہو گیا، پتہ نہیں یار کیلنڈر اتنا جلدی کیوں بھاگ رہا ہے۔ شکوک و شبہات میں پڑھتے، آج جمعہ ہے، او میں نے سمجھا جمعرات ہے، کیوں ہوا ایسا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یتقارب الزمان، قیامت کی نشانی زمانہ قریب ہو جائے گا، اور ہر انسان کا زمانہ اتنا تیز جا رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں۔ عصر، تیز چلنے والی ہوا۔ اب وہ تیز چلنے والی ہوا کتنی تیز چلتی ہے؟ اللہ ہر انسان سے کہہ رہا ہے، اور خصوصاً مسلمان کلمہ گو سے، تیرا زمانہ بڑا تیز جا رہا ہے۔ تو ذرا سوچ تیری توحید کیسی ہے، تو سوچ تیری نمازیں کیسی ہیں، تیری نیکیاں کیسی ہیں، تیری زندگی کس ڈگر پہ گزر رہی ہے، اچھائیوں میں، برائیوں میں، نیکیوں میں ہے، بدعمالی میں ہے، کس میں؟ سوچ، زمانہ تیزی سے جا رہا ہے، پتہ نہیں تیری عصر کی نماز ملے تجھے یا نہ ملے، مغرب ملے یا نہ ملے، اگلا سال ملے یا نہ ملے، 2 سال ملے یا نہ ملے، تیرا زمانہ بڑا تیزی جا رہا ہے۔ تو عصر کا لفظی معنی زمانہ، اور مفہوم تیز چلنے والی ہوا کی طرح اللہ نے انسان کو اس کے زمانے کی قسم کھا کے کہا تو خسارے میں ہے، تیری زندگی بڑی بھاگ رہی ہے۔ ایک اور مفہوم،
سورہ یوسف آیت 36 اٹھا کے دیکھنا آپ. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا نا، تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 قیدی اور بھی ڈالے تھے. اور وہ 2 قیدی تھے کون سے؟ بادشاہ کے بڑے قریبی لوگ. اور بادشاہ کچھ موحدوں کی بات کرتا تھا، توحید کی بات کرتا تھا، وہ ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی، اسی کو مارنے کی پلاننگ بنا رہے تھے کہ ہمارے معبودوں کی خلاف بولتا ہے یہ. وہ پتہ چل گیا، ان کو جیل میں ڈالا تھا. انہی دونوں نے خواب دیکھا تھا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. 2 نوجوان جو معاہو آپ کے ساتھ، یوسف کے ساتھ جیل میں گئے تھے، ان دونوں نے خواب یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا. ایک نے کیا کہا؟ انی ارانی آصر خمرا. اس میں بھی کیا لفظ ہے؟ آصر خمرا. عین صاد را اس میں بھی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں شراب نچوڑ رہا ہوں. تو عصر کا معنی نچوڑنا، عصر کا معنی نچوڑنا. اللہ نے کس چیز کی قسم کھائی ہے؟ انسان تیرے اس زمانے کی قسم جو تجھے نچوڑ رہا ہے. اور جب نیبو سے رس نچوڑ لیا جائے دوبارہ نیبو میں نہیں جاتا ہے. رس کسی پھل سے نچوڑ لو تو دوبارہ نہیں لگتا ہے. پھل جہاں سے توڑ لو دوبارہ وہ پھل وہاں نہیں لگے گا، دوسرا تو لگے گا، وہ نہیں لگے گا. کیا کتنی بڑی بات کہی اللہ نے. واللہ قرآن چیز ہی ایسی ہے کہ جتنا زیادہ آپ انہماک کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، غور سے اور تفاسیر سے پڑھو گے اتنا ہی مزہ آئے گا. لیکن ہمیں مزہ قصوں میں آتا ہے، ناولوں میں آتا ہے، کہانیوں میں آتا ہے، فلاں بزرگ ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، ان میں مزہ آتا ہے. یہ قرآن نے بھی ذکر کیا ہے. وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ. کہ جب صرف ایک اللہ کا ذکر کیا جائے نا، جب صرف اللہ کی باتیں کی جائیں نا، جب صرف قرآن کی باتیں کی جائیں، حدیث کی باتیں کی جائیں، اکتا جاتے ہیں. کس سے سنائے جائیں تو اس میں لوگوں کو مزہ آنے لگتا ہے. یہ اچھے انسان کی علامت نہیں ہے، نیک انسان کی علامت نہیں ہے، متقی انسان کی علامت نہیں ہے کہ اس کو قرآن و حدیث میں مزہ نہ آئے. کیا بات کہی اللہ رب العالمین نے اس میں کہ اس زمانے کی قسم جو زمانہ انسان تجھے نچوڑ رہا ہے، یہ زمانہ گیا، آج کا سال گیا، کل نہیں آئے گا، یہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. اور ایک وقت ایسا آتا ہے نا، بندہ سوچتا ہے کر لوں گا، اور سوفا افعال نہیں کرنا چاہیے، کر لوں گا نہیں، ابھی کر. کسی سے پوچھو نا کہ نماز نہیں پڑھتے ہو، چلو نماز کے لیے، بول سب دعا کرو پڑھوں گا، بس کل سے پڑھوں گا. کل کبھی نہیں آتا ہے، کل کبھی نہیں آتا. ہاں ابھی پڑھتا، چلو ہاں ٹھیک ہے، حدیث تو بتائی تم نے، چلو ٹھیک ہے کر لیں گے عمل. کر لیں گے نہیں، کروں گا. صحابہ نے کبھی ایسا نہیں کہا کر لوں گا، مان لوں گا، ٹھیک ہے سن لوں گا، اس کے بعد عمل کر لوں گا، ایسا نہیں کہا. اس زمانے کی قسم جو زمانہ تمہیں نچوڑ رہا ہے نیبو کے رس کی طرح، تیز تند ہوا کی طرح تمہیں پیچھے بھگا کر کے آگے نکل رہا ہے، اور تیری زندگی بڑی قریب آ گئی. اتنی بڑی زندگی ہے، یہاں پہنچ گیا، اتنا سا زمانہ رہ گیا تیرا، 1 2 4 سال کا، کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے. اس لیے اللہ نے کس بات کی قسم کھائی ہے؟ ہر انسان کو مخاطب کر کے، اے بندے تیرے اس زمانے کی قسم جس میں تو پیدا ہوا ہے اور جس میں تیری وفات ہو جائے گی، یہ 80 سال ہو، 70 ہو، 90 ہو، 100 ہو، 20 30 ہو، اس کی قسم تو خسارے میں ہے. یہ تو چیزیں تھیں عصر کے تعلق سے، اور دونوں چیزیں بڑی اہم، ہمیشہ یاد رکھنے لائق، عبرت کی، نصیحت کی، فکر کی، اور فکر آخرت کی خاص طور سے. کیوں؟ کچھ پتہ نہیں انسان کا کل کب آ جائے موت والا، اور وہ بہت قریب ہے، کچھ پتہ نہیں کب آ جائے. کہا اے انسان تو خسارے میں ہے. اب خسارے سے بچے گا کون؟ کہا الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے. اگر تو خسارے سے بچنا چاہتا ہے تو کفر کو چھوڑ کر کے ایمان لیا. اگر تو ایمان لا چکا ہے، یعنی تو کلمہ گو مسلمان ہے، اپنے ایمان کو ملا لے. کس سے؟ قرآن و حدیث سے. اپنے ایمان کی تحقیق کر لے، اپنے ایمان کو ملا لے قرآن و حدیث سے. کیونکہ سورہ انعام آیت نمبر 87 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا
الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، امن والے لوگ، ہدایت والے لوگ، کامیاب لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ان الشرک لظلم عظیم، تو ظلم سب سے بڑا شرک ہے۔ تو جس کا ایمان شرک سے پاک وہ ایمان کامیاب ہے۔ تو کیا کامیابی وہی ملے گی، اسی کو ملے گی جس نے ایمان لایا، اور ایمان بھی کون سا؟ شرک سے پاک و صاف ایمان کا۔ سارے خسارے میں خسارے سے وہ لوگ نکل گئے جو ایمان لائے، اور ان میں بھی وہ لوگ جن کا ایمان شرک سے پاک صاف رہا۔ لہذا جو ایمان نہیں لائے ہو نا، اللہ کافروں سے سب سے مخاطب کہ تم خسارے میں ہو، خسارے سے نکلنے کے لیے ایمان لے آؤ۔ اور اے ایمان والو جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تم بھی خسارے میں ہو اگر تمہارا ایمان شرک سے ملا ہوا ہے۔ اگر تمہارا ایمان شرک سے ملا ہوا ہے تو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے، خسارے میں تم بھی ہو۔ بظاہر تمہیں لگ رہا ہوگا، لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے کہا میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ تو اپنے ایمان کو دیکھ لو، ملا لو قرآن و حدیث سے، کہیں شرک تو نہیں ہے اللہ کی افعال میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادات میں، اس کے معاملات میں، کسی کو شریک تو نہیں کر رہے ہو؟ نہیں کر رہے ہو، آپ کا ایمان صحیح سلامت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، لوگوں جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہ ہو۔ ایمان جنت کی کنجی ہے۔ تو سب سے پہلے خسارے سے نکلنے کے لیے ایمان، اور ایمان صحیح سالم ایمان، شرک سے دور پاک صاف ایمان، یہ لوگ نکل گئے خسارے سے۔ دوسرا وعاملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد جن لوگوں نے اعمال صالحہ کیے وہ خسارے سے بچ گئے۔ 25 نمبر ایمان، 25 نمبر اعمال صالحہ، اب 50 نمبر ہو گئے ان کے پاس، ایمان بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہیں، خسارے سے نکل گئے۔ یہ مثال سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں 25 نمبر، ورنہ اللہ نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، میرے پاس ایک نیکی 10 گنا 10 سے 700 گنا۔ میں جو اس میں 4 پوائنٹ بتائے ہیں نا خسارے سے بچنے کے لیے، ان کے نمبر دے رہا ہوں کہ ایمان شرک سے پاک و صاف، جنت پکی ہے۔ اس کے بعد اعمال صالحہ، وعاملوا الصالحات، جن لوگوں نے اعمال صالحہ کیے۔ اعمال صالحہ کو برباد کرنے والی 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ اکثر و بیشتر ہم سنتے ہیں نا، تو کم سے کم کسی چیز کو سننے کے لیے اس کے نقصان دہ بھی سننا چاہیے، اور وہ زیادہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں کہ جب بھی تم قرآن سے سنو یا ایھا الذین آمنو، جب تم سنو یا ایھا الذین آمنو، رک جاؤ اور کان لگا کے سنو۔ پوچھا کیوں؟ تابعین نے پوچھا کیوں، وجہ کیا؟ ایک صحابی سے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ جو تمہیں بلایا جا رہا نا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اب اس کے بعد یا تو تمہیں کسی بات کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو سن لو غور سے، یا کسی بات سے روکا جا رہا ہے سن لو غور سے، اور قرآن پڑھ کے دیکھ لو اب یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض حکم دیا جا رہا، تو کہا غور سے سنو۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہی ایسا ہے، اسے ایسا ہی سننا چاہیے۔ تو فرمایا خسارے سے بچنے والے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے اعمال صالحہ کیے۔ تو اعمال صالحہ کے تعلق سے آپ سنتے رہے یا سنیں گے بھی، اور اعمال صالحہ میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ نماز۔ صالح عمل میں سب سے پہلی چیز توحید کے بعد جس بات کا حکم دیا گیا وہ نماز ہے۔ نماز ہو یا کوئی دوسرا نیک چھوٹا یا بڑا عمل ہو، اس کے لیے نقصان دہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ 3 پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی ہے ریا، دوسری ہے سمعہ، تیسری ہے مصلحت دنیا۔ ریا دکھاوا، سمعہ شہرت، اور تیسری دنیا کا مفاد۔ یعنی اگر آپ نے وہ صالح عمل
دکھاوے کیا اور اس میں دکھاوا آ گیا تو سوال عمل ختم، اس کے اندر کی صالحیت ختم، تو پھر وہ قبول نہیں ہوگا۔ دلیل کیا اس کی؟ دلیل سنو۔ وعن محمد بن لبید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الشرک الاصغر قال الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة اذا جزئ الناس باعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء رواه احمد في مسنده۔ مسند احمد کی روایت محمود بن لبید راوی حدیث وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے انی اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میرے صحابہ میں تمہارے بارے میں ایک چیز سے بہت ڈرتا ہوں، تمہارے بارے میں بہت ڈرتا ہوں میں ایک چیز سے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کیا؟ کہ شرک اصغر سے، چھوٹے شرک سے۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء چھوٹے شرک سے ڈر رہے ہیں۔ آج کا مسلمان بڑے شرک سے نہیں ڈرتا ہے، وہ بڑے شرک کو توحید سمجھ بیٹھا ہے، وہ جو نعرہ رب کا لگانا چاہیے وہ دوسرے کا لگاتا ہے، جس کو نجات کے لیے بچاؤ کے لیے پکارنا چاہیے اس کو چھوڑ کے اس کی مخلوق میں سے کسی کو پکارتا ہے، بڑا شرک ہے یہ۔ لیکن وہ اس کو بڑا سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا۔ یا فلاں المدد، یہ المدد صرف اللہ کے لیے ہے، کوئی نہیں کر سکتا مدد اللہ کے علاوہ۔ اب اس کو یہ شرک لگتا ہی نہیں ہے، اور نبی اپنی امت کے بارے میں اپنے صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں مجھے شرک اصغر کے بارے میں بہت ڈرتا ہوں میں تمہارے بارے میں، شرک اصغر سے۔ صحابہ نے فوراً پوچھ لیا اللہ کے نبی وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی شرک اصغر ہے کیا چیز ہے؟ یہاں ایک چیز دیکھو، صحابہ جب کوئی حدیث سنتے نا کہ میں اس کے بارے میں تمہارے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے، صحابہ فوراً پوچھ لیتے تھے کہ شرک اصغر ہے کیا؟ اللہ کے نبی یہ تو بتائیے، اکبر تو ہمیں معلوم ہو گیا، شرک اصغر کیا ہے یہ بھی تو بتائیے، بڑے گناہ تو معلوم ہو گئے، چھوٹے کیا یہ بھی تو بتائیے۔ کم سے کم ایک بندے کو یہ بھی تو جاننا چاہیے نا، جیسا ہمیں پتہ ہے نماز نیکی، روزہ نیکی، حج نیکی، یہ نیکیاں ہیں، لیکن گناہ کیا ہیں یہ بھی تو جاننا چاہیے، یہ معلوم ہونا چاہیے توحید کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں، بدعت کسے کہتے ہیں۔ یار ایک ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے، اس کو پتہ ہے کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں، کون سی چیزیں فائدہ مند ہیں، کہاں کیسے چلائی جائے۔ ایک بندہ ہے اس کو اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے پتہ یار کون سی چیز مجھے سوٹ کرتی ہے کون سی نہیں کرتی، کس چیز کی مجھے ڈاکٹر نے پرہیز بتائی ہے کس کی نہیں بتائی۔ ایک مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے، پتہ تو لگے۔ تو کہا عمل صالح کو برباد کرنے والی تین چیزیں، دکھاوا، شہرت اور دنیاوی منفعت، دنیاوی مفاد، دنیاوی مصلحت۔ دلیل یہ حدیث مسند احمد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں شرک اصغر سے تمہارے بارے میں بہت ڈرتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا وہ ہے دکھاوا۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حدیث قدسی، یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بروز قیامت کیا ہوگا؟ لوگ اپنے اپنے اعمال کا بدلہ لے رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو لائن میں لگے ہوں گے، جب آئیں گے ان سے کہا جائے گا اذهبوا، آپ جائیے یہاں سے، آپ کا یہ عمل یہاں آپ کا نام ہی نہیں، فائل ہی نہیں ہے ہی نہیں یہاں پہ، اذهبوا جاؤ یہاں سے۔ کہاں جائیں؟ الی الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، یہ عمل صالح دنیا میں جس کو دکھاوے کے لیے تم نے کیا تھا اس کے پاس جاؤ۔ حل تجدوا عندهم جزاء، وہاں جا کے دیکھو اس کا بدلہ، اس کے پاس کچھ ہے تو اس سے لے لو، یہاں تو ہے ہی نہیں۔ بولو کتنا دکھ اور افسوس ہوگا، کتنا دکھ اور افسوس ہوگا۔ لائن لگایا بندہ، 4 گھنٹہ دھوپ میں کھڑا رہا، 50 سے اوپر ڈگری گرمی، پتہ چلا اے ٹی ایم میں اب پیسے ختم۔ لاک ڈاؤن میں ہوا نا، نوٹ بندی میں ایسا ہوا نا، جو لوگوں سے پوچھو اس کو کتنا افسوس ہوا۔ 4 گھنٹہ لائن لگایا، اب یہاں سے خالی،
دکھ ہوا ہوگا، یہ دنیا کے دکھ ہیں، یہ دنیا کی مصیبتیں ہیں، یہ بڑی آسان ہیں، یہ ہلکی ہیں، یہ ہلکی ہیں۔ اور وہاں جب بندے کو کہا جائے گا اذهبوا، جاؤ یہاں سے، الی الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، دنیا میں جس کو دکھاوے کے لیے تم نے یہ عمل کیا تھا اس کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس دیکھو تمہاری اس قربانی کا ثواب، تمہاری اس نماز کا ثواب، تمہارے اس انفاق فی سبیل اللہ کا ثواب، تمہاری کسی بھی عمل کا جس کو بھی دکھاوے کے لیے کیا تھا اس کے پاس جاؤ، وہاں دیکھو یہاں تو کچھ نہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ اعمال صالحہ کو ختم کرنے والی پہلی چیز دکھاوا، اس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ خسارے سے وہ بچیں گے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کیے، اور اعمال صالحہ کے لیے 3 چیزیں نقصان دہ، پہلی دکھاوا، دوسری سمعہ، سمعہ عربی میں شہرت کو بولتے ہیں۔ اس تعلق سے حدیث وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع سمع اللہ به، رواہ الترمذی فی کتاب الایمان، سنن ترمذی کتاب الایمان کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع، جس نے شہرت کے لیے دنیا میں کوئی عمل کیا، کوئی نیکی کی، سمع اللہ به، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے اس کو بیان کر دے گا۔ عیب دنیا میں کسی کو چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ مخلوقات کے سامنے عیب کو چھپائے گا، اور کسی کو دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے کوئی کام نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ سنوا دے گا، تیرا بدلہ یہی ہے، ثواب کچھ نہیں ملنے والا۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نا، تو جس نے بھی شہرت کے لیے کوئی نیکی کی اس کے اندر سے صالحیت ختم، دکھاوے کے لیے کی صالحیت ختم، وہ نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ تیسری چیز دنیاوی مفاد، کوئی عمل کر رہا دنیاوی مفاد کے لیے، کیا ہوگا؟ اس کو ثواب نہیں ملنے والا۔ اس تعلق سے مشہور حدیث صحیح بخاری کی، اور اکثر محدثین نے اپنی کتاب کو اسی حدیث سے شروع کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، حدیث عمر بن خطاب والی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ فمن كانت ہجرته الى الله ورسوله فحجرته الى الله ورسوله، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کو تو ثواب ملے گا۔ ومن كانت ہجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرتها الى ما هاجر اليه، کسی نے دنیاوی مفاد کے لیے، کسی سے شادی کے لیے، تجارت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ہجرت کی، کہا اس کو وہ ملے گا، آخرت میں اس کا بدلہ اس کو کچھ نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ دنیاوی مفاد کے لیے کوئی بندہ عمل کر لے، کیا بے شمار لوگ ہوتے نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیا ہوا جی شادی ہے، نکاح ہوا ہے، گئے نماز پڑھنے، اس دن نماز پڑھ رہا، دلہا بھی نماز پڑھ رہا، اس دن فجر نہیں پڑھی، اس دن اس نے وہاں پڑھنی پڑ رہی ہے، کیوں بھائی؟ کس کے لیے پڑھ رہا ہو؟ یار نہیں پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا ہو گیا؟ آ گیا کسی کے ساتھ اس لیے پڑھ رہا، ورنہ وہ نماز ہی نہیں ہے، وہ نیک عمل نہیں کرتا ہے، اس نے کسی مفاد کے لیے کیا ہے، یہاں اس کو غرض ہے اس لیے کیا ہے۔ کہا مفاد دنیا کا، شہرت اور دکھاوا، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو صالح عمل کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے کہا انسان سارے خسارے میں بچے گا وہی جو صحیح ایمان لایا، شرک سے پاک صاف۔ دوسرا، جس نے اعمال صالحہ کیے، اور اعمال صالحہ کو برباد کرنے والی 3 چیزیں دکھاوا، شہرت اور مصلحت دنیا۔ دوسری شرط اعمال صالح کے لیے ایک اور ہے، ایک تو ہوئی اخلاص، اور اخلاص کو ختم کرنے والی 3 چیزیں۔ دوسری ہے مطابقت رسول، کوئی بھی عمل جب کیا جائے نا تو پہلا ہے اخلاص، پھر دوسرا ہے مطابقت رسول۔ تو صالح عمل کب ہوگا؟ جب اخلاص ہوگا، اخلاص کو ختم کرنے والی 3 چیزیں، اور دوسری شرط ہے مطابقت رسول۔ مطابقت رسول کو اپنانے کے لیے 2 علامتیں ہیں، یہاں بھی 2 چیزیں تھیں نا، یعنی ایک عمل کو صالح بننے کے لیے 2 شرطیں تھیں، کیا کیا؟ اخلاص اور مطابقت رسول۔ اخلاص کو ختم کرنے والی 3 چیزیں وہ آپ نے سن لی۔ مطابقت رسول کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، پہلی العلم بالمعمور به والنہی عنہ،
جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے مکمل علم. جاؤ نا مسلمانوں سے پوچھو، آپ کو نماز کا حکم دیا جا رہا ہے مکمل علم ہے؟ سجدہ کیسے کیا جائے، سجدے میں کتنی ہڈیاں زمین پر ہوں؟ نہیں. کیوں نہیں ہے علم؟ کیوں علم نہیں ہے یار آپ کو یہ پتہ ہی نہیں توحید کے لیے نقصان دہ چیزیں کیا ہیں؟ کیوں علم نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں سنت اور بدعت میں فرق کیا ہے؟ کیوں علم نہیں ہے؟ العلم بالمامور بہ، شریعت نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے ایک کلمہ گو کا فرض بنتا ہے، عام مزدور کا، عالم نہیں، عام مزدور کا. کیوں یار؟ حساب تو سب کو دینا ہے نا، نماز تو سب کو پڑھنی ہے نا، نیکی تو سب کو کرنی ہے نا. مکمل علم ہونا چاہیے. والنہی عنہ، جن چیزوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے مکمل جانکاری ہونی چاہیے. جی یہ چیزیں حرام ہیں، ہر آدمی کو پتہ ہونا چاہیے اور پھر اس سے بچنا چاہیے. تو مطابقت رسول اور اخلاص دو چیزیں ہوں گی تو عمل صالح ہوگا. صالح عمل کو برباد کرنے والی تین چیزیں، اور مطابقت رسول کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے ان کی جانکاری، جن چیزوں سے روکا جا رہا ہے ان کی جانکاری. بندہ کر رہا ہے اس کو کہو یار یہ منع ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ منع ہے، وہ اس کو غلط سمجھتا ہی نہیں. کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں وہ نیک سمجھ کے کر رہا ہے. یار علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ جب اس سے پوچھو نہیں ہم مسئلے میں نہیں گھستے یار، ہمیں بڑوں نے بتایا ہے. یار قبر میں کوئی یہ نہیں کہے گا نہیں ہم اتنا نہیں گھستے، بڑوں نے بتایا ہے ان سے پوچھ لو. ایسا نہیں ہوگا، وہاں جواب خود دینا ہوگا. تو شریعت کی مکمل جانکاری، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے، جن چیزوں سے روکا جا رہا ہے ان سے رکنے کے لیے فرض بنتا ہے مسلمان کا. تو دو چیزیں ہوگی خسارے سے بچنے کے لیے، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح. تیسری وتواصوا بالحق. تواصی بالحق کسے کہتے ہیں؟ اچھا دیکھو سورۃ کریمہ کتنی پیاری سورہ کریمہ ہے، اور ہر مسلمان کیا کرتا ہے؟ وصیت کرتا ہے. وصیت کرتے ہیں نا لوگ، خاص طور سے جب بیمار ہوں کوئی ایسی بات ہو تو وصیت کرنے لگ جاتے ہیں. جو صحابہ کی وصیتیں دیکھو وہ کیسی وصیتیں کرتے تھے. کوئی سفر میں جاتا ہے تو کیسی وصیت کرتے تھے؟ اوصیکم بتقوی اللہ، وہ تقوی کی وصیت، خیر کی وصیت، بھلائی کی وصیت، نیکی کی وصیت کرتے تھے. اور یہاں جائیداد کی وصیت، پراپرٹی کی وصیت، فلاں اور فلاں کی وصیت، یہاں وصیتیں ہی کچھ اور ہیں. حق کی وصیت، وتواصوا بالحق، خسارے سے وہ بچے گا جو حق کی وصیت کرے. اب ایک بات سنو، جس کو راستہ معلوم ہی نہیں ہے وہ راستہ کیا بتائے گا؟ جس کو راستہ معلوم ہی نہیں ہے وہ راستہ کیا بتائے گا؟ آپ کسی لفظ کا معنی کسی سے پوچھ رہے ہو، اس کو خود پتہ نہیں، وہ کیا بتائے گا؟ کسی سے پوچھو فلاں صاحب کا مکان، وہ جانتا ہوگا تب بتائے گا نا، نہیں جانتا تو بتائے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ جی مجھے نہیں پتا. دین کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں؟ دین کے معاملے کیوں نہیں ایسا؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ دنیا کے معاملے میں کوئی نہیں کہتا ہے، دین کے معاملے میں جی جیسے بڑوں نے کیا. ایسا کیوں؟ سورہ روم آیت نمبر 7، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کا ظاہر سب جانتے ہو، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت کے تعلق سے غفلت میں. تو وتواصوا بالحق، جو جس منہج، جس ڈگر، جس طور طریقے پہ چل رہا ہے وہ اس کو حق سمجھ رہا ہے، اسی کی وصیت کر رہا ہے نا. لیکن کیا اس نے اس کو حق کی پہچان کی؟ اس کو ملایا قرآن و حدیث سے کہ یہ حق ہے بھی یا نہیں ہے؟ پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے نا، حق کی وصیت کرنے سے پہلے کہ آیا یہ حق ہے یا نہیں ہے. ایک بندہ وصیت کرنے لگ جائے، کیا دیکھ میرا انتقال ہوگا، ہر سال میں جس دن میرا انتقال ہوا قرآن خوانی کرنا، وصیت کر رہا ہے. دیکھ رہے ہو، ہمارے ابا نے وصیت کی تھی ہم تو کریں گے، اچھی وصیت کی ہے. اب لوگ اس کو برا سمجھیں گے؟ کبھی نہیں سمجھیں گے، وہ تو اچھا سمجھے گا. تواصی بالحق کو سمجھنا ضروری ہے. تو اب حق کہتے کس کو ہیں بھائی؟ جو میں کہوں اس کو حق کہتے ہیں، جو کوئی انسان کہے اس کو حق کہتے ہیں. سورہ محمد آیت نمبر 2 اٹھا کے دیکھو، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. سیم یہی جملہ ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہی حق ہے. اب وہ وہی مطلوبی ہے اور وہی غیر مطلوبی ہے، وہ قرآن بھی ہے اور وہ حدیث بھی ہے. اس حق کا تو پتہ ہی نہیں، آپ اس حق کو لے کے بیٹھے ہو جس کا موجد کوئی بزرگ ہے، جس کا موجد کوئی انسان ہے.
جو دین کے نام پر، نیکی کے نام پر، سنت کے نام پر بنا کر کے دے دیا ہے وہ حق ہی نہیں ہے. کتنا دکھ اور افسوس ہوگا. معلوم ہے کتنا افسوس ہوگا؟ جاؤ سورہ حامیم سجدہ اٹھا کے دیکھو. یہ لوگ بروز قیامت کیا کہیں گے؟ وقال الذین کفروا ربنا ارنا اللذین اضلانا. اللہ ہمیں ان لوگوں کو دکھا، ان لوگوں کو دکھا. کہاں ہیں وہ آج؟ کن کو؟ ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس. جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی. جی یہاں بت کی بات نہیں ہے، پتھر کی بات نہیں ہے، لکڑی کی بات نہیں ہے. ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس. جنوں اور انسانوں میں سے جنہوں نے مجھے گمراہ کیا، مجھے دکھا. کیوں بھئی کیا کرے گا دیکھ کے؟ نجعلہما تحت اقدامنا. میں اس کو اپنے پیر کے نیچے رکھوں گا. آج تو نام بھی لینا گوارا نہیں کرتا. آج تو ڈنڈا مارے گا. ایسے تو نے میرے پیر کا نام ایسے لے لیا. اور یہ نہیں پتا ہے کہ آپ کو غلط ڈگر پہ لے کے گیا ہے. جو حق تھا نہیں آپ کو حق کہہ کے چلا گیا ہے. آپ نے اسی کو حق سمجھا ہوا ہے. سورہ محمد کی آیت نمبر 2 دیکھنا کہ حق وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. لہذا حق کی وصیت کرنے سے پہلے یہ جان لو حق کسے کہتے ہیں. یہ جانو حق کسے کہتے ہیں. حق وہی ہے جو قرآن ہے، حق وہی ہے جو حدیث ہے. کوئی مسلمان یہ کہے گا نہیں یہ حق نہیں ہے، کوئی نہیں کہے گا. لیکن مانتے کیوں نہیں؟ جب مانیں گے نہیں تب تک آپ کا حق اللہ کو قبول نہیں ہے. زبان سے تو عبداللہ ابن ابی نے بھی حق کہا تھا، زبان سے کہا تھا، جوارے سے عمل کیا تھا. جیسے ابو بکر نماز پڑھتے تھے پیچھے ویسے ہی پڑھتا تھا. لیکن دل صحیح نہیں تھا تو اللہ کو قبول ہوا اس کا حق؟ بالکل نہیں ہوا. جب تک اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح نہ ہو تو آپ کا حق کہنا، حق ماننا بے سود ہے. پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑے گا. اور قبر میں جب فرشتہ پوچھے گا نا تجھے کیسے پتا چلا تیرا رب اللہ ہے، تجھے کیسے پتا چلا تیرا دین اسلام ہے، تجھے کیسے پتا چلا تیرے نبی محمد رسول اللہ ہیں، تو کیا کہے گا؟ قرأت کتاب اللہ. میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے. اور صرف پڑھا ہی نہیں، آمنت بہ، ایمان بھی لایا ہوں. اور صرف ایمان نہیں لایا، قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت، میں نے عمل کر کے تصدیق بھی کی ہے. پھر آئے گی نا آواز کہ میرے بندے نے سچ کہا. تو بھائیو جیسے ہم زبان سے کہتے ہیں نا ایسے ہم دل سے یقین کریں. جو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے پڑھا ہے نا، دل سے ایسا ہی سچا یقین ہونا چاہیے اور جوارح سے ایسا ہی عمل بھی ہونا چاہیے. تو حق کو پہلے حق کی پہچان کر لو، حق کیا ہے، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ. اب اس پہ ڈٹ جاؤ، اس کے حق کے متوالی جو بھی ہیں اب آپ کا فرض بنتا ہے کیا کرو؟ ان کو وصیت کرو، ان کو سمجھاؤ کہ ڈٹے رہو. ایسا ہوا کیا؟ کتنے لوگ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے، کتنے لوگ پریشان حال، کتنے لوگ تنگ دستی میں، کتنے لوگ جو کفر کے گھر بیچ ایک موحد ہے گیا کوئی اس کو وصیت کرنے کے لیے. گھبرانا مت بھائی، حق پہ جمے رہنا. اللہ نے مثال بیان کی ہے، جاؤ اٹھا کے دیکھو اس جملے اور آخری تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے لیے سورہ تحریم کی آخری آیتیں اٹھا کے دیکھنا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. میں نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال بیان کی ہے. کیا مثال ہے؟ تواصی بالحق. اس کے پاس دیکھو، اس نے حق کو پہلے پہچان کی، حق کی، اور حق کی پہچان کرنے کے بعد فرعون کے گھر پہ، ظالم و جابر کے گھر پہ رہ کر کے جاؤ اس کے ظلم دیکھنا. تپتی دھوپ میں آسیہ کو لٹا کر کے میخیں ڈال کر کے پوچھتا تھا اب بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتی جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا وہی میرا رب ہے. اس کو مارا پتھر ڈال کر کے. اور اللہ سے دعا جو آسیہ نے کی تھی آج تک کسی نے نہیں کی. کیا دعا کی تھی؟ سورہ تحریم میں موجود ہے. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اللہ اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا دے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ زمانہ صحیح نہیں ہے، ماحول صحیح نہیں ہے، نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ آسیہ کے لیے ماحول صحیح تھا. جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا اس کے گھر، حق کی پہچان وہاں کی. لوگ کہتے ہیں جی کیا کریں وہاں تو شرک کا گڑھ ہے. وہ شرک کا گڑھ ہے تو تجھے شرک کے گھر میں توحید کو تو پودا نہیں لگا سکتا. لگا سکتا ہے نا، آسیہ نے لگایا نا. تو حق کی پہچان کرو آپ جہاں بھی ہو، اور پھر اس حق پر جمے رہو اور اسی حق کی وصیت کرو. وتواصوا بالحق
معمولی بات نہیں ہے خسارے سے نکلنے کے لیے، ورنہ ہر آدمی یار ٹھیک ہے جس توحید پہ تو ہے، تو نمازی ہے، تو نیک ہے، تو دیندار ہے، جمے رہنا، یہ تو ہر آدمی کہہ سکتا ہے نا، لیکن حق کی پہچان کر کے اس پہ خود جمے رہ کر کے پھر دوسرے کو وصیت کرے، اللہ نے فرمایا یہ ایسے 4 قسم کے لوگ خسارے سے نکل گئے، جس نے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کیا، پھر وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، آخری پوائنٹ صبر۔ جب بندہ ایسے ایمان اور ایسا عمل صالح اور ایسی حق کی دعوت و تبلیغ کرے گا، یا اس کے مطابق عمل کرے گا، یا اس کی وصیت کرے گا، تو ایسے بندے کو پریشانیاں آئیں گی، ایسے بندے کو پریشانیاں آئیں گی، اس کو صبر کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس کے لیے حد ہے، جی نہیں یہ حرام کمائی ہے میں نہیں کما سکتا، یہ حرام رشتے ہیں میں نہیں کر سکتا، یہ حرام جگہ ہے میں نہیں جا سکتا، یہ حرام کھانا ہے میں نہیں کھا سکتا، حدود ہے نا اس کے لیے۔ اب دوسرا عیش کر رہا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، ایک ٹائم کا کھا لے، صبر کر۔ دوسرا ایسا کر رہا ہے، صبر کر۔ تانا دے رہا ہے، صبر کر۔ گالیاں دے رہا ہے، صبر کر۔ کچھ بھی کر رہا ہے، صبر کر۔ اس کے لیے مثال آسیہ کی زندگی، صحیح مسلم کی حدیث 57500 اٹھا کے دیکھنا آپ۔ تو کہا خسارے سے نکلنے کے لیے آخری چیز جس نے صبر کی وصیت کی، اور صبر سورہ ہود آیت نمبر 11، اللہ رب العالمین نے فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم اجر، جن لوگوں نے صبر کو اختیار کیا اور اعمال صالحہ کیا۔ قرآن میں ہر جگہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، 99% ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، لیکن ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو ایک عمل کو الگ سے ذکر کیا، کسی اور عمل کو ذکر نہیں کیا ہے قرآن نے، وہ کیا ہے؟ صبر کا، الا الذین صبروا۔ اب صبر کو کس کی جگہ استعمال کیا اللہ نے؟ ایمان کی جگہ، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات ہے کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن یہاں سورہ ہود آیت نمبر 11 میں کیا ہے؟ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات۔ پتہ کیا چلا؟ ایمان کے بغیر صبر ممکن ہی نہیں ہے۔ جو صبر نہیں کر سکتا اس کا ایمان بھی ڈاماڈول ہے، اور جس کا ایمان ڈاماڈول نہیں ہے انہوں نے صبریں کی ہیں، ایسی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں۔ تو کہا جب بھی کوئی پریشانی آئے صبر، اور صبر لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ غلط کام کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں بس صبر کر لیا ہے، نوحہ و ماتم بھی کر لے گا، کہتا میں نے صبر کر لیا ہے۔ کسی کا انتقال ہوا، زبان سے غلط الفاظ بھی کہے گا بس صبر کر رہا ہوں کیا کروں، غلط اعمال بھی کر لے گا اور کہے گا صبر کر لوں۔ نہیں، یہ صبر نہیں۔ الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر وہ کہ جب پہلی مرتبہ آپ کو پتہ لگا تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا، زبان سے کیا نکلا؟ الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہے گا کوئی؟ فوراً سر مارے گا ہاتھ پہ، آئے کہے گا، اور پھر بھی کیا کہے گا کہ میں نے صبر کر لیا۔ سارے ناجائز کام کرنے کے بعد بندہ کہتا ہے آخر صبر کے بغیر چارہ بھی تو نہیں۔ بھائیو ایسا صبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ صبر وہ پسند ہے جو شریعت کے مطابق صبر کیا جائے، اور جس نے اس صبر کے مطابق زندگی گزاری وہ ویسا صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 عمل ایسے رکھے ہیں جن کا حساب، جن کا بدلہ خود دے گا، پتہ ہی نہیں بندے کو کتنا دے گا۔ ایک کیا ہے؟ روزہ، سب کو پتہ ہے نا، اکثر و بیشتر رمضان میں سنتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ کہتا ہے بندے نے روزہ میرے لیے اگر رکھا ہے اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ دوسرا عمل پتہ کیا ہے؟ صبر۔ صبر کا ثواب کتنا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ قرآن نے اللہ نے فرمایا بغیر حساب، بغیر حساب کے صبر کرنے والوں کو بدلہ۔ وہ صبر حق پہ جمے رہنے کے تعلق سے ہو، یہ بھی صبر ہے۔ صبر کی مختلف چیزیں ہیں نا۔ عام لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی مصیبت آئی اس پہ صبر کر لینا، یہی صبر نہیں یار، وہ بھی صبر ہے۔ وہ توحید پہ جمع ہے، وہ دقت میں زندگیاں گزار رہا ہے لیکن ادھر نہیں جا رہا ہے، صبر کر رہا ہے، اور یہ صبر اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کو پریشانیاں ہو رہی ہیں، پسند ہے اللہ کو صبر۔ تو 4 چیزیں جس کے اندر ہوں گی خسارے سے بچ جائے گا: ایمان، اعمال صالحہ، حق اور حق کی وصیت، صبر خود بھی اور صبر کی وصیت۔ اللہ تعالیٰ اس مختصر سی سورہ کے اندر جو چیزیں کہی گئی ہیں مجھے اور